عرصہ ہوا ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، شہزادہ جہانگیر بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کے لیے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا اور بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا۔ حکم کی دیر تھی، تمام انتظامات مکمل ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ کئی شیر، چیتے، باراسنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی سفر آدھا بھی طے نہ کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیاں برتا باغ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل دیا۔ محافظ، وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلائے، مگر ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باگھ موڑی اور ایڑ لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں، لیکن پھر اسے خیال آیا ممکن ہے کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس کی طرف چل پڑا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا، جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ ایسا سفید اور بال سنہری تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتلاؤ کس نے تم پر ظلم کیا؟ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینا ہے، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا ہے اور چچا نے میری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے جنگل میں خون خوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینا کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے وزیر محافظ مل گئے، جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینا سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینا بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے، ہر طرف نویتے اور نعرے بجتے رہے۔ ہر اعلیٰ ادنیٰ خوشیاں منا رہا تھا۔ کئی دنوں تک بادشاہ کی شادی کی خوشی میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادہ جہانگیر کو بھی بہت خوشی ہوئی۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا، مگر نئی ملکہ آنے کے کچھ ہی عرصہ بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ جہانگیر، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں سے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے جا لگا۔
اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ اب تو شہزادہ جہانگیر بخلا اٹھا۔ دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائے گئے، لیکن بیماری کا علاج تو ایک طرف رہا، یہی نہ پتہ چلا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے۔ شہزادہ جہانگیر نے فیصلہ کیا ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا ہے۔ شہزادہ اس نجومی کے پاس جا پہنچا۔ نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جنوبی بابا میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں بلکہ ناگن ہے، اور انتہائی خطرناک زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی ہو، اس سے یہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے، بلکہ ایک ہی ایسی ناگن ہے۔ اب ملکہ بھی ایسی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے، اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ شہزادے جہانگیر نے پوچھا، نجومی بابا؟ شہزادے نے پریشان ہو کر پوچھا، نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر ناگن کو بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے جو انہیں مار ڈالنا چاہتی ہے؟ نجومی نے دوبارہ ذائچہ بنایا اور کہا، شہزادے حضور، آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک کالے ناگ کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور یہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار ڈس لے، بادشاہ سلامت کو ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا تھوڑا تھوڑا زہر بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک کر مرے۔ شہزادے نے یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا، میان سے تلوار نکال کر لہرائی اور گرجا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نجومی نے فوراً کہا، نہیں شہزادہ حضور، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بڑی چالاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار خالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی۔ اچھا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شہزادے نے پوچھا۔ نجومی بابا بولا، ناگن کو تم صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو اور تمہارا تیر سیدھا اس کے پھن میں لگے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو تم ناگن کے غصے سے نہ بچ سکو گے، وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ شہزادے نے پوچھا، لیکن اے نجومی بابا، اس ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ نجومی بابا نے مسکرا کر کہا، اس کا بھی میرے پاس حل ہے، میں تمہیں ایک خاص دوائی کی پڑیا دیتا ہوں، تم آج رات کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں حل کر کے ملکہ کو پلا دینا، اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود صراحی بھی خالی کر دینا، اور خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی، اور پھر جو ہوگا تم خود ہی دیکھ لو گے، مگر ایک بات دھیان سے سن لو، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا، ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادے نجومی نے دوائی کی پڑیا لے لی اور کہا، نجومی بابا، جیسا تم نے کہا میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل آ گیا۔ رات ہوئی اور کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی، ملکہ کو پتہ بھی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے،
تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شہزادے نے کہا جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا اور صراحی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ اور ملکہ خوابگاہ میں چلے گئے۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسحری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی تو یکا یک ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور صراحی سے پانی لینا چاہا، مگر صراحی تو شہزادے نے پہلے سے خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا، جیسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگ آیا ہو۔ ملکہ پریشان ہوگی اور کہا سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا ناگن بن کر اس نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا اور گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی، چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا، ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی اور پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا بیٹھا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کی کچھ دیر کو گھاس پر لہراتی رہی، پھر وہ ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ میں راستے پر ہو لی جو جنگل کو جاتا تھا۔ شہزادہ جہانگیر بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی اور ایک غار کے پاس رک کر اس کا زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر سے ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھنکار سنائی دی۔ اف خدایا، کیسی بھیانک پھنکار تھی وہ، جیسے ایک وقت میں کئی دیگیں چولہے پر چڑھی ہوں، سنسنا رہی ہوں۔ پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سر کنڈوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں اور پھر ایک نہایت ہی بڑا اژدہا نما ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہرے رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعاعیں نکل رہی تھی۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی تھی اور وہ دو شاخی زبان بجلی کی طرح لپ لپا رہی تھی۔
دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ رحمان اس دوران درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرتناک خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، پھر وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیش ناگ اپنے غار میں چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادے کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا غلیظ چپٹپا سر اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا سنسناتا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھے کی طرف جا گرا اور وہ بڑے درد بھرے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روح میں آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا اوپر کا آدھا دڑ ہی انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکاریں سن کر شیش ناگ بڑے غضبناک انداز میں پھنکارتا غار سے نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتے تھے۔ شہزادہ اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شیش ناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا۔ ناگ بری طرح سے بل کھا کر تڑپا۔ شہزادے نے جھٹ دوسرا تیر چھوڑا اور ناگ کی بائیں آنکھ میں بھی ختم ہو گئی۔ شیش ناگ اندھا ہو چکا تھا۔ اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکاریں مارتا اپنا سر بار بار درختوں اور پتھروں پہ پٹک رہا تھا۔ شہزادے نے بے طرفے تیر چلا کر ناگن کو ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ آدھی انسان اور آدھی ملکہ مری ہوئی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہیں اور کوئی سانپ تو نہیں، مگر وہاں تو انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان بد نصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بھٹک کر شیش ناگ کے غار میں آ نکلے تھے۔ ناگ ان کو ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا کرتا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے شیش ناگ کا پھن خنجر سے چیر کر من باہر نکال لیا۔ سانپ کا من ایک بڑے ہیرے کی مانند چمکدار ہوتا ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیش ناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ملکہ کو اٹھایا اور محل کے محافظوں نے جب شہزادے جہانگیر کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور اس وقت ان کی چیخیں نکل گئی جب انہوں نے ملکہ کا آدھا دڑ انسان کا اور آدھا ناگن کا ہے۔ شہزادہ بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا اور بادشاہ بے خبر سو رہا تھا۔ شہزادے نے اسے بیدار کیا اور ساری کہانی سنائی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرز اٹھا اور اس خیال سے اس پر کپ کپی طاری تھی کہ وہ ایک خطرناک سانپ کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ناگن سے شادی کر رکھی تھی اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی، اور یہ ناگن ملکہ کا ہی زہر تھا جس نے بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا، کیونکہ اپنے ناگ بھائی کا بادشاہ سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا اپنی جان پر کھیل کر اس خبیث ناگن کو ہلاک کر کے نئی زندگی دی ہے۔ شہزادے نے سر جھکا کر کہا، بحضور یہ تو میرا فرض ہے۔ یہ کر شہزادے جہانگیر نے شیش ناگ کے من کو جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگایا۔ من نے فوراً ہی ناگن کا زہر چوس لیا اور بادشاہ بھلا چنگا ہو گیا، اور اسی وقت ناگن ملکہ کا جسم چڑ چڑ کر جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ بن گیا۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے کے سپرد کیا اور یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح کی مزے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔
تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔